بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الرعد آیت نمبر 13 کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لہو دعوت الحق، لہو واسطے اسی کے ہے، دعوت پکارنا، الحق سچا، یعنی سچی پکار تو صرف اللہ ہی کے لیے ہے، یعنی وہ ذات جس کی پیچھے صفات بیان ہوئی ہیں کہ وہ سخت طاقت والا ہے اور وہی مالک ہے جو بجلیوں کو بھی بھیجتا ہے، بادلوں کو بھی وہی جو ہے ان کے لیے راستے مقرر کرتا ہے۔ وہ اللہ جو اس کائنات کا مالک ہے، اصل پکار تو اسی کے ہے، سچی پکار تو واسطے اسی کے ہے۔ لہو واسطے اسی کے ہے دعوت الحق، پکار سچی، والذین اور وہ لوگ یدعون جو پکارتے ہیں، من دونہ اس کے علاوہ، لا یستجیبون نہیں وہ جواب دیتے یا قبول کرتے، لہم واسطے ان کے، بشیء کچھ بھی، یعنی صرف اللہ ہی جو اس کائنات کا مالک ہے اور اس کا اختیار ہے اس ساری کائنات کے اوپر، اسی کے لیے ہی سچی پکار ہے۔ اس کے علاوہ جس کسی کو بھی لوگ پکارتے ہیں وہ تو جواب ہی نہیں دے سکتے، ان کو تو استطاعت ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کی بات کا جواب دیں یا کسی کی بات کو یا دعا کو قبول کریں۔ اب اس میں بلا تمیز سب لوگ ہیں، چاہے کوئی آج اللہ کے رسول کو پکارتا ہے، چاہے کوئی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پکارتا ہے، چاہے وہ کسی فوت شدہ کو پکارتا ہے، چاہے کسی زندہ کو پکارتا ہے، عدم موجودگی میں، غیب میں، وہ وہاں پر نہیں ہے اور اس کو آواز دیتا ہے۔ یا مطلب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو پکارا جاتا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان کو پکارا جاتا ہے۔ اب اللہ کے علاوہ جن کو بھی پکارا جا رہا ہے ان کے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے، ان کے تو بس میں کچھ نہیں ہے۔ وہ تو خود جب زندہ بھی تھے تو اللہ سے ہی مانگتے تھے اور اللہ کے حکم کے وہ محتاج تھے۔ وہ ان سے کوئی مانگے تو وہ تو نہ ان کی پکار کا جواب دے سکتے ہیں، نہ اس کی پکار کو یا دعا کو پورا کر سکتے ہیں۔ تو یہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سچی دعوت جو ہے، وہ سچا پکارنا تو صرف اللہ کا ہے۔ لہو دعوت الحق، واسطے اسی کے ہے دعوت سچی یا پکارنا سچا، اور والذین یدعون اور وہ لوگ کہ جن کو پکارتے ہیں، من دونہ اس کے علاوہ، لا یستجیبون نہ وہ قبول کر سکتے ہیں یا نہ وہ جواب دے سکتے ہیں، لہم واسطے ان کے، بشیء کچھ بھی، الا مگر کتنا کو وہ جواب دے سکتے ہیں، کتنی کو وہ ان کی مدد کر سکتے ہیں، اس کی مثال دی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ الا مگر کباسط کفیہ، کا کی طرح، باسط پھیلانے والا، کفیہ کفن کہتے ہیں ہتھیلی کو، کفیہ دونوں ہتھیلیاں پھیلانے والے کی طرح، جس نے دونوں ہتھیلیاں پھیلائی ہوئی ہیں، کس طرف، الی الماء پانی کی طرف۔ دور پانی ہے، کوئی ندی ہے، کوئی تالاب ہے، وہاں پر پانی ہے، کسی بندے کو پیاس لگی ہے، اب وہ ہتھیلیاں اپنی پھیلا کے پانی کی طرف، پانی سے کہہ رہا ہے کہ آ جا میرے منہ کے اندر۔ اب وہ پانی بیچارہ کیا کرے، پانی کو تو نہ سننے کی صلاحیت ہے، نہ وہ خود جو ہے وہ چل کے اس کے پاس آ سکتا ہے۔ اب پانی اگر پینا ہے تو اس کو جانا پڑے گا اس کے پاس، وہ تو یہ صلاحیت ہی نہیں رکھتا۔ تو یہ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارتے ہیں اس شخص کی طرح ہے، الا مگر کواسط کفیہ اس شخص کی طرح ہے جو پھیلانے والا ہے اپنی ہتھیلیوں کو، الی الماء پانی کی طرف، لیبلغ تاکہ وہ پہنچ جائے، فاہو اس کے منہ کو، وہ ہتھیلیاں اپنی پھیلائے ہوئے پانی کی طرف کہ آ جا میرے منہ کے اندر۔ وہ پانی کو تو کوئی پتہ نہیں ہے، وہ تو تیری پکار کو سن نہیں سکتا، اسے نہیں پتا تیری کیا ضرورت ہے، وہ صلاحیت نہیں رکھتا کہ وہ تیرے پاس آ کر تیری پیاس بجھائے، تو اس کو امید لگا کے بیٹھا کہ پانی آ کے میرے منہ میں چلا جائے گا۔ تو ظاہر ہے کسی بھی ایسی چیز سے جس کے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں ہے، اس سے اس صلاحیت کی توقع کرنا اور اس صلاحیت کے مطابق اس کو پکارنا، یہ بے وقوفی اور حماقت ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتایا ہے کہ اصل پکار تو صرف اللہ کی ہے، جو ہر وقت زندہ ہے، قائم ہے، ہر وقت سنتا ہے، ہر وقت ہر ایک کی مدد کرنے پر قدرت رکھتا ہے،
سچی پکار تو صرف اسی کی ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی کسی کو پکارتا ہے وہ تو اس کو جواب ہی نہیں دے سکتے، اس کی بات کو قبول ہی نہیں کر سکتے۔ اور ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کسی نے اپنی دونوں ہتھیلیاں پھیلائی ہوئی ہیں پانی کی طرف تاکہ وہ اس کے منہ کو پہنچ جائے، لیبلغ تاکہ وہ پہنچ جائے، فاہ اس کے منہ کو، وما ہوا اور نہیں ہے وہ ببالغی ہی پہنچنے والا اس کو۔ اب وہ چاہے جتنا مرضی زور لگا لے اور انتظار کرتا رہے، وہ پانی تو کوئی نہیں آ کے منہ میں اس کے گھسے گا، اس لیے کہ پانی میں تو وہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ اس کی بات کو سن کے اس پہ عمل کر سکے۔ وما دعاء الکافرین اور نہیں ہے پکار انکار کرنے والوں کی الا فی ضلال مگر گمراہی میں۔ یہ جو کافر ہیں، انکار کرنے والے ہیں، جو اللہ کے ان حکموں کو نہیں مانتے ہیں، ان کی پکار تو گمراہی میں ہے، یعنی بیکار ہے، اس کا وہ پکارتے رہ جاتے ہیں لیکن ان کی اس پکار کا کوئی فائدہ ان کو نہیں ہوتا۔ وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کے لیے، یعنی دوبارہ پھر اللہ تعالیٰ اپنی عظمت اور اپنی بڑائی کی طرف توجہ کرواتے ہیں ہماری، کہ دیکھو تو صحیح کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے تو لائق ہے کہ اس کو پکارا جائے، اللہ کے علاوہ اور کوئی ہے ہی نہیں، اس لیے کہ اللہ کی ذات وہ ہے کہ وَلِلَّهِ واسطے اللہ ہی کے یسجد سجدہ کرتی ہے، من فی السماوات یا سجدہ کرتا ہے، من جو بھی فی السماوات آسمانوں میں ہے، والارض اور زمین میں، یعنی جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں ہے، ہر چیز اس مالک کو سجدہ کرتی ہے، صرف انسان اور فرشتے ہی نہیں، ہر چیز جو کچھ بھی آسمانوں میں اور زمین میں ہے وہ سجدہ کرتی ہے اس کو، اللہ کے لیے وہ سجدہ کرتا ہے جو بھی آسمانوں میں اور زمین میں، طوعا و کرہا خوشی کے ساتھ اور نہ خوشی کے ساتھ، چاہے اس کو اچھا لگے یا نہ لگے اسے جھکنا پڑتا ہے اللہ کے سامنے۔ کیا کافر اللہ کی تقدیر اور اس کے حکموں کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کسی کافر کی جب جان نکالنے لگتے ہیں فرشتوں کے ذریعے، کوئی کافر اپنی جان کو روک سکتا ہے؟ اسے بھی تو جھکنا پڑتا ہے نا مالک کے حکم کے سامنے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ذات ہے کہ جس کے لیے سجدہ کرتی ہے ہر چیز، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمین میں ہے، خوشی سے وکرہن اور ناخوشی سے، چاہے کسی کو اچھا لگے یا نہ لگے، اللہ کا حکم جو ہے وہ صادر ہو کر رہتا ہے اور نافذ ہو کر رہتا ہے۔ ہر چیز بھی سجدہ کرتی ہے، وظلالہم اور سائے ان کے سائے بھی سجدہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، جیسے بلڈنگوں کے سائے، درختوں کے سائے، پہاڑوں کے سائے، وہ بھی جھکتے ہیں اللہ کے سامنے، سجدہ کرتے ہیں۔ وظلالہم اور سائے ان کے، بالغدو صبح بھی، والآصال اور شام کو بھی۔ قل آپ فرما دیجئے، من رب السماوات کون ہے رب آسمانوں کا، والارض اور زمین کا۔ ان سے پوچھئے کہ کیا تمہارے باپ دادا نے کہا تھا کہ ہم نے آسمان زمین بنائے ہیں؟ کیا تمہارے ان بتوں نے جن کو تم پوجتے ہو، ان میں سے کسی نے کہا تھا کہ آسمان زمین میں نے بنائے ہیں؟ ان سے پوچھئے کہ من رب السماوات والارض کون ہے رب آسمانوں کا اور زمین کا۔ اگر رب آسمان کا اور زمین کا اللہ کے علاوہ کوئی ہے تو پھر تو چلیں اس کو بھی پکارا جا سکے، جب ہے کوئی نہیں تو پھر کوئی اور پکارنے کے لائق ہے؟ تو کون ہے رب آسمانوں کا اور زمین کا؟ قل اللہ کہہ دیجئے کہ اللہ، آپ فرما دیجئے ان کو کہ اللہ ہی تو ہے، اللہ کے علاوہ کون ہے؟ قل کہہ دیجئے افاتخذتم آفا کیا پھر، اتخذتم پکڑ لیا ہے تم نے یا بنا لیا ہے تم نے، بنا لیے ہیں تم نے، من دونی ہی اس کے علاوہ، اولیاء دوست، اولیاء جمع ہے ولی کی، ولی دوست یا مددگار یا ساتھی کو کہتے ہیں، کہ تم نے اللہ کے علاوہ اور اپنے ولی بنا لیے ہیں اور اپنے دوست بنا لیے ہیں اور مددگار بنا لیے ہیں۔ یعنی رب تو آسمان و زمین کا اللہ ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، تم اللہ کے علاوہ اوروں کو دوست بنائے پھرتے ہو یا اوروں کو اپنا مددگار اور ولی بنائے پھرتے ہو کہ وہ ہمارے ولی ہیں اور وہ ہمارے ساتھی ہیں، ہمارے مدد کریں گے۔ قل کہہ دیجئے افاتخذتم کیا پھر پکڑ لیا ہے تم نے یا بنا لیے ہیں تم نے، من دونی ہی اس کے علاوہ، اولیاء دوست، لا یملکون
نہیں وہ اختیار رکھتے لانفسہم اپنی جانوں کے لیے بھی نفع کا ولا ضررا اور نہ نقصان کا. پیچھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے بھی آیت گزر چکی کہ آپ نے خود فرمایا کہ بھئی میں کسی نفع اپنے لیے نفع یا نقصان کا مالک نہیں ہوں. میں نہ اپنا کوئی نفع کر سکتا ہوں نہ نقصان. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں تو کسی کا نفع نقصان کے مالک کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ مالک تو صرف اللہ کی ذات ہے. تو جو ذات جو شخصیت جو ہے وہ جس مقصد کے لیے ہے اس کو اسی حد تک اور اسی مقصد کے لیے ہی سمجھنا چاہیے. اللہ کی ذات مالک ہے کائنات کی، وہ صاحب اختیار اور صاحب اقتدار ذات ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول ہیں، وہ اللہ کی ہدایت لے کر آئے ہیں لوگوں تک پہنچانے کے لیے. ان کا یہی کام تھا. کوئی کائنات کا نظام چلانا اللہ کے رسول کا کام نہیں تھا کہ اللہ کے رسول کو پکارا جائے کہ آپ ہمارے معاملات کو سنوار دیں. تو اللہ تعالیٰ یہی فرماتا ہے کہ کیا تم نے قل کہہ دیجئے فاتخذتم کیا پھر تم بنا لیے ہیں تم نے من دونہ اس کے علاوہ اولیاء دوست لا یملکون نہیں وہ اختیار رکھتے یا نہیں وہ مالک لانفسہم اپنی جانوں کے لیے نفع کے ولا ضررا اور نہ نقصان کے. یعنی جو اپنا نفع نقصان نہیں کر سکتا وہ کسی کے نفع نقصان کا مالک کیسے ہو سکتا ہے؟ قل کہہ دیجئے هل یستوی کیا برابر ہو سکتا ہے الاعمی والبصیر اندھا اور دیکھنے والا؟ اندھے اور دیکھنے والے کا کوئی جوڑ ہے؟ اصل میں یہ اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ ایک تو دلائل کے اعتبار سے جو بندہ سمجھنے کے اعتبار سے ایک بندہ اندھا ہے اور ایک بندہ دیکھنے والا ہے، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ دوسرا اس کا مطلب یہ بھی بنتا ہے کہ یعنی دو متضاد چیزیں وہ ایک جیسی ہو سکتی ہیں. یعنی اللہ تو حی القیوم ہے اور باقی ساری مخلوق ہے. مخلوق اور اللہ تعالیٰ کا کیا جوڑ؟ کیا برابر ہو سکتا ہے؟ حل یستوی کیا برابر ہو سکتے ہیں الاعمی اندھا والبصیر اور دیکھنے والا؟ ام یا حل تستوی برابر ہو سکتے ہیں الظلمات اندھیرے والنور اور روشنی؟ یعنی جو شرک ہے وہ اندھا پن ہے، توحید بصارت ہے. وہ بصیرت بھی ہے اور بصارت بھی ہے توحید. اسی طرح سے جو شرک ہے وہ اندھیرے ہیں، وہ ظلم عظیم ہے، اور جو توحید ہے وہ نور اور روشنی ہے. تو کیا اندھا اور دیکھنے والا اور یا کیا برابر ہو سکتے ہیں الظلمات و اندھیرے و نور اور روشنی؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں کہ ان کو کیا غلط فہمی ہو گئی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اوروں کی طرف جانے کا سبب کیا ہے؟ ان کو کنفیوژن کیا ہے؟ کیا غلط فہمی ہے؟ ام جعلو کیا بنا لیے ہیں انہوں نے للہ اللہ کے لیے شرکاء شریک خلقو کہ انہوں نے کوئی تخلیق کی ہے، انہوں نے پیدا کیا ہے کا خلق ہی اس کے پیدا کرنے کی طرح فتشابہ الخلق پس مشابہ ہو گئی ہے ان کے لیے تخلیق علیہم ان پر. یعنی وہ اللہ کے علاوہ اور ہستیاں ان کو اللہ جیسی کیوں لگنے لگ گئی ہیں؟ کیا انہوں نے بنا لیے ہیں اللہ کے لیے ایسے شریک کہ انہوں نے کوئی چیز پیدا کی ہے اور اس طرح سے پیدا کی ہے جیسے اس اللہ تعالیٰ نے پیدا کی تھی؟ مثال کے طور پہ انسانوں میں سے کچھ انسان کسی بابے نے بنا دیے ہوں اور باقی انسان اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں. اب جیسے انسان وہ بابے نے بنائے ہیں ویسے ہی انسان اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، تو پھر تو چلیں کنفیوژن کسی کو ہو کہ جیسے وہ اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے ویسے وہ اس نے بھی تو پیدا کیا ہوا ہے، تو لہذا اس کو بھی پکارا جا سکتا ہے. انہوں نے کیا جو اپنے بنا لیے ہیں شریک اللہ کے، انہوں نے کوئی چیز پیدا کی ہے، خالق کو انہوں نے پیدا کیا ہے کا خلق ہی اس کی پیدائش کی طرح فتشابہ الخلق علیہم پھر مشابہ ہو گئی ہے تخلیق ان پر. یعنی وہ دو تخلیقیں جو ہیں وہ ان کے اوپر مشابہ ہو گئی ہیں، وہ ایک جیسی بات ہو گئی ہے، اس وجہ سے ان کو سمجھ نہیں آ رہی اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ ہے ویسے کوئی اور بھی ہے. کیا ایسا کوئی کنفیوژن ہوا ہے؟ اللہ قل اللہ کہہ دیجئے کہ اللہ خالق ہو وہ پیدا کرنے والا ہے کل شیء ہر چیز کا، وہو الواحد اور وہ اکیلا ہے، القہار زبردست. کسی نے ایک مکھی بھی نہیں بنائی اللہ کے علاوہ، ایک مکھی کا پر بھی نہیں بنا سکتے یہ اللہ کے علاوہ کوئی
ذات کوئی ہستی کچھ نہیں کر سکتی، کچھ نہیں بنا سکتی، سب کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے اکیلے زبردست نے۔ تو جب سب کچھ اس کا ہے تو پھر اس کے علاوہ کوئی پکار کے لائق کیسے ہو سکتا ہے؟ پکار تو پھر سچی صرف اسی کی ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ قل کہہ دیجئے اللہ خالق کل شیء، ایسا تو کوئی کنفیوژن نہیں ہے نا کہ جیسی چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں ویسی کسی اور نے بھی کر دی تھی، اس وجہ سے انہوں نے ان کو بھی رب سمجھ لیا ہے۔ ایسا تو کوئی کنفیوژن نہیں ہے، کیونکہ پیدا کرنے والا تو صرف اللہ ہے ہر چیز کا، اور وہ اکیلا زبردست ہے۔ وَهُوَ الْوَاحِدُ، اور وہ اکیلا القہار زبردست ہے۔ انزل من السماء، اس نے نازل کیا آسمان سے، ماءً پانی، فسالت، پس بہہ پڑی، اودیاتن وادیاں، بقدرہا، اپنی وسعت کے مطابق۔ یعنی وہ اللہ ہے جو آسمانوں سے بارش برساتا ہے، اس نے نازل کیا آسمان سے پانی تو پس بہہ پڑی وادیاں، بقدرہا، اپنی گنجائش کے مطابق، اپنی وسعت کے مطابق۔ فاحتمل السیل زبد الرابیہ، پس اٹھا لی ریلے نے یا سیلاب نے، زبدن جھاگ، رابین اٹھتی ہوئی۔ جب سیلاب آتا ہے تو اس میں ایک تو پانی کا ریلا ہوتا ہے جو خود طاقتور ہے، اور اس کے اندر اصل طاقت ہوتی ہے اس ریلے کے اندر، اس کے اوپر جھاگ آ جاتی ہے، رابین اٹھتی ہوئی جھاگ جو ابھر رہی ہوتی ہے۔ وہ بظاہر اس کا رو بڑا ہوتا ہے جھاگ کا بھی، لیکن جھاگ کے اندر نہ کوئی طاقت ہوتی ہے، نہ ہی وہ کسی قسم کی سٹرائک کرتی ہے، نہ ہی وہ کسی قسم کا نقصان کرتی ہے، صرف دہشت اور خوف ہی اس کا ہوتا ہے۔ تو اس کی ایک مثال دی کہ حقیقت جو ہے وہ حقیقت ہی ہے، جو جھاگ ہے وہ حقیقت کے مطابق نہیں ہو سکتی، یعنی جھاگ کی حیثیت اصل ریلے کی جیسی تو نہیں ہو سکتی نا۔ ایک مثال ہے نا، ایک اللہ کی ذات ہے جو اصل طاقتور ذات ہے، باقی ساری تو اس کی مخلوق یا اس کی پیداوار ہے، تو اس کی پیداوار کا اس اصل کائنات کے مالک کے ساتھ تو کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برساتا ہے، پھر بہہ پڑتی ہیں وادیاں اپنی وسعت کے مطابق، فاحتمل السیل، پھر اٹھا لیتا ہے ریلا یا سیلاب، زبد الرابیہ، جھاگ اٹھتی ہوئی، ومما، اور اس میں سے جو یوقدون، جو وہ جلاتے ہیں، علیہ اس پر، فی النار، یا بھڑکاتے ہیں علیہ اس پر، فی النار آگ میں، ابتغاء طلب کرنے کے لیے، حلیتن زیور، او متاعن یا سامان، زبد مثلہ، جھاگ ہے اس کی مثل۔ یعنی جب وہ سونار یا لوہار وہ دھات کو جب وہ آگ کے اندر دہکاتا ہے تو وہاں بھی جھاگ پیدا ہوتی ہے۔ وہ جھاگ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بھی جھاگ اسی کی مانند ہے، کہ اس جھاگ کی بھی اصل حیثیت کوئی نہیں ہوتی، اصل حیثیت تو دھات کی ہوتی ہے۔ دھات کے اوپر جو آگ میں ڈالنے کی وجہ سے آگ کو بھڑکانے کی وجہ سے جو جھاگ کو پیدا ہوتی ہے، جھاگ کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اصل حیثیت اصل دھات کی ہوتی ہے۔ تو اس کی مثال بھی اللہ تعالیٰ نے دوسری دی ہے کہ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ، اور اس میں سے جو بھڑکاتے ہیں اس پر، فی النار آگ میں، ابتغاء طلب کرنے کے لیے، حلیتن زیور، او متاعن یا سامان، زبد مثلہ، جھاگ ہے مانند اس کی۔ کذالک، اسی طرح، یضرب اللہ، بیان کرتا ہے اللہ، الحق کا حق کو، والباطل، اور باطل کو۔ یعنی حق اور باطل کی مثالیں اللہ تعالیٰ اسی طرح سے دیتا ہے، جیسے پیچھے وہ منہ یعنی ہاتھ پھیلا کے پانی مانگ رہا ہے کہ میرے منہ میں آ کے پانی گھس جائے، تو یہ بھی ایک مثال ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے جھاگ کی مثال دی ہے اصل کی، اور جھاگ کی مثال کیا ہے؟ حق کی اور باطل کی، کہ حق اصل ہے، باطل جھاگ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اور اسی طرح بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ حق اور باطل کو۔ فَأَمَّا الزَّبَدُ، پس جو جھاگ ہوتی ہے نا، فَيَذْهَبُ، پس وہ چلی جاتی ہے، جفاءً، خشک ہو کر یا ہٹ کر، وہ اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہوتی، وہ جھاگ جو ہے بیٹھ جاتی ہے، یا وہ جھاگ جو ہے وہ چلی جاتی ہے غائب ہو کے، کیونکہ جھاگ تو بلبلے سے ہی ہوتے ہیں نا، تو وہ جب ختم ہوتی ہے تو اس کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے، جو حقیقت ہوتی ہے، اصل جو ہوتا ہے وہ باقی رہ جاتا ہے۔ تو جھاگ جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور یہ جو اللہ کے علاوہ اور ہستیوں سے جو امیدیں لگائی جاتی ہیں وہ ایسے ہی ہے جیسے جھاگ۔ حق وہ ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات۔
تو وَأَمَّا الزَّبَدُ پس جو جھاگ ہے فَيَذْهَبُ پس وہ چلی جاتی ہے جُفَاءً نکل کر یا خشک ہو کر، وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ اور جو نفع دیتی ہے لوگوں کو فَيَمْكُثُ پس وہ ٹھہر جاتی ہے فی الارض زمین میں، یعنی جس چیز نے نفع دینا ہوتا ہے، فائدہ پہنچانا ہوتا ہے، جس کی اصل حقیقت ہوتی ہے وہ چیز ٹھہر جاتی ہے، جھاگ ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ جھاگ کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی۔ کذالک یضرب اللہ الامثال اسی طرح بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ مثالیں، للذین واسطے ان لوگوں کے استجابوا جنہوں نے قبول کیا لربہم اپنے رب کو الحسنى اچھائی ہے، یعنی جن لوگوں نے اپنے رب کی ان احکامات کو، آیات کو، دی ہوئی وضاحتوں کو قبول کیا، لربہم اپنے رب کے لیے، الحسنى ان کے لیے اچھائی ہے، والذین اور وہ لوگ لم یستجیبوا لہو جنہوں نے نہیں قبول کیا اس کو، لو انا اگر ہو لہم واسطے ان کے، ما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے، جمیعاً سارے کا سارا، ومثلہ معہ اور برابر اس کے ساتھ اس کے یا مانند اس کے ساتھ اس کے، لفتدوا بہ ضرور وہ فدیہ دینا چاہیں گے ساتھ اس کے۔ یہاں یعنی علمی انداز میں اللہ تعالیٰ نے ذرا ادبی انداز میں بیان فرمایا ہے اس شدت کو کہ جو جن لوگوں نے اپنے رب کی بات کو قبول کیا ان کے لیے تو اچھا انجام ہے، ان کے لیے تو اچھا ہی ہے، لیکن جن لوگوں نے نہیں قبول کیا وہ ایسے برے عذاب میں پھنسیں گے، اتنی بری حالت میں وہ ہوں گے کہ اگر ان کے پاس جتنی زمین ہے اتنی بھر کے دولت ہو، زمین بھر دولت ہو، پھر اتنی ہی نہیں اتنی ہی اور بھی ہو، ڈبل ہو، تو بھی وہ دینا چاہیں گے کہ یا اللہ یہ لے لے اور ہماری جان چھوٹ جائے۔ وہ اتنی سخت مصیبت میں ہوں گے کہ وہ زمین کے برابر اور اس کے برابر اور بھی اگر اس کے پاس ان کے پاس ہوگا تو وہ اس کو فدیہ دے کر اپنی جان چھڑانا چاہیں گے، یعنی اتنا برا انجام ان کا ہوگا۔ لو ان لہم اگر ہوگی واسطے ان کے ما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے، جمیعاً سب کا سب، ومثلہ معہ اور مانند اس کی ساتھ اس کے، لفتدوا بہ ضرور وہ فدیہ دیں ساتھ اس کے، اولئک یہی لوگ ہیں، لہم واسطے ان کے، سوء الحساب برا ہے حساب یا برائی ہے حساب کی، ومأواہم جہنم اور ٹھکانہ ان کا جہنم ہے، وبئس المہاد اور برا ہے وہ بچھونا۔ اللہم لا تجعلنا منہم یا اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنانا۔ آج کا سبق دہرا لیں جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لہو دعوت الحق واسطے اسی کے ہے پکار سچی، والذین یدعون اور وہ لوگ جو پکارتے ہیں، من دونہ اس کے علاوہ، لا یستجیبون نہیں وہ قبول کرتے یا جواب دیتے، لہم واسطے ان کے، بشیئن کچھ بھی، الا سوائے، کباسطن اس پھیلانے والے کی طرح، کفیہ اپنی دونوں ہتھیلیاں، الی الماء پانی کی طرف، لیبلغا تاکہ وہ پہنچ جائے، فاہ اس کے منہ کو، وما ہوا اور نہیں ہے وہ ببالغ ہی پہنچنے والا اس کو، وما دعاء الکافرین اور نہیں ہے دعا کافروں کی، الا فی ضلال مگر بیکار یا گمراہی میں، وللہ یسجد اور اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے، من فی السماوات جو کوئی بھی آسمانوں میں ہے، والارض اور زمین میں، طوعا خوشی سے، وکرہن اور ناخوشی سے، وظلالہم اور سائے ان کے، بالغدو صبح بھی، والآصال اور شام بھی، قل کہہ دیجئے، من رب السماوات والارض کون ہے رب آسمانوں کا اور زمین کا، قل اللہ کہہ دیجئے کہ اللہ، قل کہہ دیجئے افتخذتم کیا پھر بنا لیے ہیں تم نے، من دونہ اولیاء اس کے علاوہ ولی اور اس کے علاوہ اولیاء یا اس کے علاوہ دوست، لا یملکون نہیں وہ اختیار رکھتے، لانفسہم اپنی جانوں کے لیے، نفعا کسی نفع کا، ولا ضرا اور نہ نقصان کا، قل کہہ دیجئے هل يستوي الاعمى والبصیر کیا برابر ہو سکتا ہے اندھا اور دیکھنے والا، ام یا هل تستوی کیا برابر ہو سکتے ہیں، الظلمات اندھیرے، والنور اور روشنی، ام جعلوا یا بنا لیے ہیں انہوں نے، للہ اللہ کے لیے، شرکاء شریک، خلقوا انہوں نے پیدا کیا ہے، کخلقہ اس کی پیدائش کی طرح،
یا اس کے پیدا کرنے کی طرح، فتشابہ الخلق علیہم، پھر مشابہ ہو گئی ہے پیدائش یا تخلیق اوپر ان کے۔ قل اللہ، کہہ دیجئے کہ اللہ خالق کل شیء، وہ پیدا کرنے والا ہے ہر چیز کو، وہو الواحد القہار، اور وہ اکیلا زبردست ہے۔ انزل من السماء، اتارا اس نے آسمان سے، مان پانی، فسالت اودیۃ، پس بہہ پڑی وادیاں، بقدرہا، اپنی گنجائش کے مطابق، فاحتمل السیل، پس اٹھا لیا سیلاب نے یا ریلے نے، زبدن، جھاگ کو، رابین، اٹھتی ہوئی، ومما، اور اس میں سے جو، یوقدون علیہ فی النار، جو وہ بھڑکاتے ہیں اس پر آگ میں، ابتغاء، طلب کرنے کے لیے، حلیت، زیور، او متاع، یا سامان، زبدن، جھاگ ہے، مثلہ، اسی کی معنی، کذالک یضرب اللہ، اسی طرح بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، الحق والباطل، حق کو اور باطل کو، وَأَمَّا الزَّبَدُ، اور جو جھاگ ہے، فَيَذْهَبُ، پس وہ چلی جاتی ہے، جفاءً، خشک ہو کر، وَأَمَّا، اور جو، ما ينفع الناس، جو نفع دیتا ہے لوگوں کو، فَيَمْكُثُ، پس وہ رک جاتا ہے یا ٹھہر جاتا ہے، فی الارض، زمین میں۔ کذالک یضرب اللہ، اسی طرح بیان فرماتا ہے اللہ الامثال، و مثالیں، للذین، واسطے ان لوگوں کے، استجابوا، جنہوں نے قبول کیا، لربہم، اپنے رب کو، الحسنی، اچھائی ہے، والذین لم یستجیبوا لہ، اور وہ لوگ جنہوں نے نہیں قبول کیا اس کو، لو ان لہم، اگر ہو واسطے ان کے، ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، جمیعاً، سب کا سب، ومثلہ معہ، اور مانند اس کی ساتھ اس کے، لفتدوا بہ، ضرور وہ فدیہ دیں گے ساتھ اس کے، اولئک، یہی لوگ ہیں، لہم، واسطے ان کے، سوء الحساب، برا ہے حساب، ومأواہم جہنم، اور ٹھکانہ ان کا جہنم ہے، وبئس المہاد، اور برا ہے وہ بچھونا۔